معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میرے دینی میرے بھائیوں، خواتین اسلام، بزرگان ملت، سب سے پہلو پہل اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، کبریاء و بڑائی جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے، بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء سورہ حج آیت نمبر 70 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نہیں جانتے، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی طرح کی باتیں ہیں سب اللہ رب العالمین کے علم میں۔ ان فی ذلک کتاب، اور یہ بات جو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے وہ ایک کتاب میں ہے، محفوظ ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور اللہ رب العالمین ایسی باتوں کو محفوظ رکھنے میں کسی طرح کی کوئی دقت اور حرج نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی، دو باتیں بتلائی گئی۔ ایک یہ بات بتلائی گئی کہ زمین اور آسمان اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی طرح کی باتیں، چاہے وہ باتیں گزر چکی ہوں یا آئندہ آنے والی باتیں ہوں یا جو کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم ہے۔ اس کائنات کا مستقبل بھی، ماضی بھی اور حال بھی، سب چیزوں سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ دوسری یہ بات بتلائی گئی کہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے اس کائنات کے سلسلے میں، وہ ساری کی ساری باتیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب میں محفوظ ہے، جسے شریعت لوح محفوظ سے تعبیر کرتی ہے۔ سورہ بروج کے اندر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جو بڑا ہی حساس موضوع ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جو ساتھ علمی موضوع بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میری کچھ باتیں سمجھنے میں دشواریاں پیش آئے، لیکن اگر آپ کھلے ذہن کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ اس موضوع کو صحیح طور پر کما حق اور سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے، حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے چھٹا رکن جو ہے یہ تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات میں تقدیر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر آیت نمبر 49 کے اندر بیان فرمایا کہ ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو صرف تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ اور سورہ فرقان آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہم نے ہر چیز کو اس کے تقدیر کے ساتھ پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، تقدیر کو بھی پیدا کیا۔ اور ان آیت کریمہ کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، 2653 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ کتب اللہ القلم، یعنی کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض 50,000 سنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ ابھی زمین پیدا نہیں ہوئے، ابھی آسمان پیدا نہیں ہوئے، ابھی یہ شجر و حجر نہیں تھے، ابھی دنیا کا وجود نہیں تھا، انسان و جنات کا وجود نہیں تھا، کچھ بھی چیزیں موجود نہیں تھی، اس سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا۔ ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے، حدیث نمبر 4700 نمبر کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا اکتب، لکھے جاؤ۔ قلم نے کہا ماذا اکتب، یا اللہ رب العالمین میں کیا چیز لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، قیامت تک آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی تقدیر کو لکھو۔ اور تقدیر، وہ قلم جو ہے وہ ساری چیزوں کو لکھ دیا، اور اسی چیز کو شریعت لوح محفوظ سے تعبیر کرتی ہے۔ وہی لوح محفوظ ہے جہاں پر انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، جو بھی حادثات رونما ہوتے ہیں، جو بھی واقعہ ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ ساری کی ساری چیزیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے ہوں، چاہے وہ بڑے سے بڑے معاملے ہوں، چاہے وہ شجر و حجر کے بارے میں ہو، چاہے وہ انسان و جنات کے بارے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے متعلق ہو، ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ درخت کا اگر پتا بھی ہل رہا مقدر میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ زمین کے اندر ایک قطرہ پانی کا اضافہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین مقدر میں لکھا، تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ زمین کے اندر ایک قطرہ پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کتنا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، مستقبل کے بارے میں کچھ چیزیں ہم اپنے خواب کے اندر دیکھ لیتے ہیں، اور مہینہ 2 مہینے کے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد ہم جس طریقے سے خواب دیکھے ہوتے ہیں وہی چیز ہوا ہمارے ساتھ، وہی واقعات، وہی حادثات رونما ہوتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ واقعات رونما ہونے سے پہلے کہیں اس واقعات اور حادثات کی چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ واقعات اور حادثات کی چیزیں لکھی ہوئی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ رب العالمین کی چاہت کے مطابق اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ چاہا جتنی چیزیں خواب کے ذریعے سے بتا دی۔ تو گویا تقدیر کے مسئلہ انتہائی حساس موضوع ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا۔ تقدیر ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ مشیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس دنیا کے اندر ملکیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور اس دنیا کے اندر طاقت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین جیسا چاہتا ہے ایسا کرتا ہے۔ علماء کرام نے تقدیر پر ایمان رکھنے کے 4 مراتب تذکرہ کیے، جس کا جاننا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز خلق۔ تقدیر کے اندر جو چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے جو خلق ہے، مشیت ہے، ارادہ ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے علم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علم میں جو بات اس کائنات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے پاس کسی طرح کا کوئی علم موجود ہے۔ پھر مشیت ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت ہوگی کسی چیز کے حقوق پذیر ہونے کی، وہ واقع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے کتابت ہے، اور وہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ خلق ہے جو ظاہر اور رونما ہوتی ہے۔ اس کا ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ زید نامی شخص
18 اکتوبر 2024 کو صبح کے وقت پیدا ہونے والا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے علم موجود تھا، یہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم تھا کہ زید نامی شخص 18 اکتوبر 2024 کو پیدا ہونے والا صبح کے وقت۔ جیسے ہی 18 اکتوبر آتا ہے تو وہ زید نامی شخص جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مشیت شامل ہوتی ہے اور وہ زید نامی شخص پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز علم، اللہ رب العالمین کے پاس سب سے پہلے علم موجود ہوتا ہے، اور جو دوسری چیز جو ہے، جو علم موجود ہوتا ہے وہ کتابت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے مشیت کا ہے، یعنی مشیت مطلب اللہ رب العالمین کی چاہت۔ جب وہ واقعات، وہ حادثات رونما ہونے کا وقت آ جاتا ہے، وقت متعین ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہ چیز رونما ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے خلق، وہ رونما ہونے والے جو واقعات ہیں اسی چیز کو خلق کہا جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اور بڑی گہری بات آپ کو بتلا لینا مناسب سمجھتا ہوں، تقدیر کی جو ہے یہ 4 قسمیں، تقدیر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر ازلی ہوتی، تقدیر ازلی کس کو کہتے ہیں؟ تقدیر ازلی اس تقدیر کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سارے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اس کو تقدیر ازلی کہتے ہیں، اس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ چیز واقع ہونے ہی والی ہے اور رونما ہونے والی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے تقدیر عمری۔ تقدیر عمری اس تقدیر کو کہا جاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا حمل جب مکمل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے آتے ہیں اور ان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے اور ان کے اندر یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ یہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں ان کی موت ہوگی، یہ بچہ بدبخت ہوگا، یہ نیک بخت ہوگا، کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھ دی جاتی ہیں۔ اس تقدیر کو کہا جاتا ہے تقدیر عمری۔ اور تقدیر کی ایک قسم ہے تقدیر سنوی۔ تقدیر سنوی اس تقدیر کو کہا جاتا ہے کہ جو لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہوئی ہے اسی کی روشنی میں سال میں 1 مرتبہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اسی کی روشنی، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اسی کی روشنی میں سال میں 1 مرتبہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتا ہے، اسی لیے لیلۃ القدر کی رات بڑی اہمیت والی رات ہے۔ اس رات میں کون بندہ جیے گا، یعنی نئے سال میں کون بندہ جیے گا، کون بندہ کھائے گا، کون بندہ خوشحال زندگی گزارے گا، کس کو صحت ملے گی، کس کو تندرستی ملے گی، کون ترقی یافتہ ہوگا، کون تنزلی کا شکار ہوگا، ساری لکھا جوکھا اللہ رب العالمین اس رات کو لکھتا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ایسی رات ہے جو حکم والی رات ہے جس میں ساری کی ساری چیزوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس تقدیر کو کہا جاتا ہے تقدیر سنوی۔ اور تقدیر کی 4تھی قسم ہے تقدیر یومی، ہر دن کے تقدیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہر دن کے اعتبار سے بندوں پر فیصلہ کرتا ہے۔ آج کے دن کس کو صحت ملنی ہے، کس کی وفات ہونی ہے، کس کو مرنا ہے، کس کو صحت یاب ہونا ہے، کس کو بیمار ہونا ہے، کون خوشحال زندگی گزارے گا، کون بدحال زندگی گزارے گا، کون کیا کرے گا، یہ ساری کے سارے دن کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ان کے لیے شان ہوگی۔ اسی طرح سے تقدیر جو ہے، تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تقدیر نہ کرے، تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر ضروری ہے۔
اگر تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر کرتے ہیں تو اس پر اللہ رب العالمین کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کلکم میسرون، تم عمل کیے جاؤ، جس چیز کے لیے پیدا کیے جاؤ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی جائے گی، جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ اس لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا یہ بالکل جائز اور مناسب نہیں ہے، یہ بالکل قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی منزل خود بخود قدم آگے بڑھاتا جا۔ یعنی جس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں آپ کو اس کے لیے آسانی پیدا کر دیا۔ ایک اور چیز ہم یہ سنتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر، تقدیر اچھی اور بری کیا چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے کے اعتبار سے، فیصلہ کرنے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے پاس شر نہیں ہوتا، خیر ہی ہوتی۔ اللہ رب العالمین جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کے اندر خیر موجود ہوتی ہے، لیکن شر کہاں سے آتا ہے؟ یہ بندوں کی طرف سے آتا ہے۔ اس کو سادہ سے الفاظ میں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے بندوں کے متعلق یہ علم تھا، یہ علم موجود ہے کہ یہ زید نامی شخص جو پیدا ہوگا یہ پوری دنیا کے اندر، پوری زندگی کے اندر کیا کیا کرنے والا ہے، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، نیک عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، کیا کیا عمل کرے گا، ساری کے ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے تھا، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے، اسی چیز کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کوئی انسان مجبور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، بندہ مجبور محض نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو دونوں راستے دکھایا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تم شکر گزار والا راستہ اختیار کرو یا کفر گزار والا راستہ اختیار کرو۔ تو تقدیر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے اس چیز کے متعلق علم موجود تھا، اور اسی چیز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب کے اندر لکھ دیا ہے، اور جو چیز رونما ہوتی ہے اور اس کے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے علماء کرام نے ایک چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں 1638 نمبر کی حدیث ہے، لا يرد القدر الا الدعاء، دعا کے ذریعے سے صرف تقدیر کو بدلی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ایک مشکل پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں ہر کچھ لکھ دیا ہے تو پھر دعا کے ذریعے سے کیسے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس کی دو تقسیم کر سکتے ہیں مجموعی طور پر، تقدیر کے دو قسم، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اس تقدیر کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، جس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں کی جا سکتی، جو حتمی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر مبرم، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی۔ ایک تقدیر ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق اس تقدیر کو کہا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے آگے کیا کرنے والا ہے اس چیز کے بنیاد پر اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتوں کے ہاتھ میں جو رجسٹر ہوتے ہیں، جو صحیفے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک انسان صلہ رحمی کرے تو ان کے عمر میں اضافہ ہو جائے گا، اگر صلہ رحمی کرتا ہے تو اس صلہ رحمی کرنے کے باعث اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، یا بندہ دعا کرتا ہے، اس دعا کے نتیجے میں اس کے بنیاد پر وہ تقدیر اس کی بدل جاتی ہے، وہ شر سے خیر کی طرف بدل جاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے کے بنیاد پر ان کی عمر 60 سال تھی، مثال کے طور پر صلہ رحمی کے بنیاد پر ان کے 70 سال ہو جاتی ہے۔ تو تقدیر معلق اسی تقدیر کو کہا جاتا ہے کہ دو آپشنز ہوتے ہیں، دو اختیارات ہوتے ہیں کہ اگر فلاں بندہ فلاں کام کیا
تو اس کے بنیاد پر اس کی یہ کام ہو جائے گا. یعنی 60 سال کی اصل ان کی زندگی ہے، لیکن اگر یہ آگے بڑھ کر کے صلہ رحمی کرتا ہے تو جس کے بنیاد پر اس کی 70 سال زندگی ہو جائے گی. یہ ساری دونوں چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہے. لہذا اگر وہ انسان بڑے ہو کر کے صلہ رحمی کرتا ہے تو 60 سال والی زندگی اس کی مٹا دی جاتی ہے اور 70 سال والی زندگی باقی رہ جاتی ہے. لیکن اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتا تو 70 سال والی زندگی مٹا دی جاتی ہے اور 60 سال اس کی عمر باقی رہ جاتی ہے. اسی طرح سے دعا کا تعلق، اسی طریقے سے دعاؤں کا بھی تعلق ہے، سارے دعاؤں کا تعلق ہے. اگر کوئی انسان خیر طلب کرتا ہے اور خیر طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. اگر ان کے تقدیر کے اندر شر لکھا ہوا تھا تو شر کو مٹا کر کے خیر اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے. اس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا سورہ رعد آیت نمبر 39 کے اندر، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب. اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے. یعنی تقدیرات میں سے، تقدیر میں سے جو چیزیں چاہتا اللہ رب العالمین کی مشیت میں ہوتی ہے اس بندوں کے نامہ اعمال کے اعتبار سے اس چیز کو مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. اسی طرح سے علماء کرام نے ایک بہت ہی بڑی اہم چیزیں لکھی ہے کہ القدر حجت فی المصیبہ لا حجت فی المعصیہ. ایک عام قاعدہ علماء کرام نے بیان کیا، تقدیر کے ذریعے سے مصیبت میں حجت اور دلیل تو پکڑی جا سکتی ہے لیکن معصیت میں دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. مثال کے طور پر اگر آپ کا کسی طریقے سے کوئی آپ کے ساتھ حادثات رونما ہوئے، آپ بیمار پڑ گئے، تو آپ تو اس چیز سے دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر میں لکھ رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا تھا کہ ہم بیمار پڑیں گے، اس وجہ سے ہم بیمار پڑیں. یہ تو عین تقاضا ایمان ہے. آپ کا کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، آپ اس چیز کے ذریعے سے دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں اتنی باتیں لکھی ہوئی تھی، ایکسیڈنٹ ہونا لکھا ہوا تھا اور یہ چیز واقع ہوا ہے رونما. یہ تو عین تقاضا ایمان ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم برا کام کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، یہ تقدیر میں لکھا ہو اس سے ہم شراب پی رہے ہیں، یہ کسی بھی طرح سے جائز اور مناسب نہیں ہے. اس سے دلیل اور حجت نہیں پکڑی جا سکتی. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں ایک شخص آیا، چوری کیا، پکڑا گیا چوری. اس شخص نے آیا اور آ کر کے کہا، اے امیر المومنین، ہماری تقدیر میں یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ ہم چوری کریں گے، اس لیے ہم نے چوری کر لی. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، تیری تقدیر میں یہ بھی لکھی ہوئی ہے تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا، تیرے تقدیر میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا. لہٰذا ان کا ہاتھ کاٹ دیا. اس لیے معصیت میں کبھی تقدیر کو حجت نہیں بنائی جا سکتی. کوئی شخص یہ کہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، اور وہ انسان کہے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے ہم نماز پڑھیں، کیسے نماز پڑھیں؟ یہ کبھی بھی جائز اور مناسب نہیں. بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مصیبت کی چیزوں کو تقدیر کی طرف محسوس کیا جائے. یہ عین تقاضا ایمان ہے. کسی طرح کے کوئی حادثات، واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس میں اگر مگر نہ کریں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اگر یہ مگر یہ شیطان کے دروازے کو کھولنے والی چیز ہے. مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی حادثات رونما ہوئے، آپ یہ کہیں کہ اگر میں اس طرح سے نہ کرتا، اگر میں یہ چیز نہ کرتا تو یہ حادثات نہیں ہوتے، اگر اس طرح سے نہ کرتا تو یہ حادثات ہمارے ساتھ رونما ہوتے. یہی چیز شیطان کے دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے. اس لیے اگر مگر کے چکر میں نہ پڑے اور یہ کہیں قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ رب العالمین نے جو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو لکھ رکھا تھا، وہی چیز واقع ہوا، وہی چیز رونما. جو چیز اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہی چیز واقع ہوا، وہی چیز رونما. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیز ہم حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دیں اور وہ چیز حاصل نہ ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے تقدیر میں وہ لکھی ہوئی نہیں.
ہمارے تقدیر میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے تو آپ لاکھ کوشش کریں اس کو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جو چیز مل گئی، جو چیز لاحق ہو گئی، آپ لاکھ اس سے بچتے رہیں، وہ چیز ہو کر کے ہی رہنے والی ہے، کبھی وہ آپ سے جدا ہونے والی نہیں۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کو یاد رکھیں۔ اسی طرح سے تقدیر کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گفتگو کرنے سے بچتے تھے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پر 100% مطمئن ہونا چاہیں، آپ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزماتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کچھ باتوں کو مخفی رکھ کر کے بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے کہ ہمارا بندہ ہماری کس قدر اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقدیر کے متعلق پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بحر عمیق لا تلج، یہ ایسا سمندر ہے، ایسا گہرا سمندر ہے، اس کے اندر داخل نہ، یا او طریق مسلم، یا ایسے اندھیری رات ہے کہ جس کے اندر تم داخل نہ ہو، جس کے بعد کوئی راستہ نہیں۔ بہت سارے قومی، بہت سارے فرقے، بہت سارے مسلمان گمراہ اسی بات پر ہوئے تقدیر کو لے کر کے۔ کسی نے تقدیر کو حجت بنا لیا اور اپنے آپ کو مذکور محض بنا لیا۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ معصیت کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، ہمیں کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں۔ تو یہ چیزیں بالکل جائز اور درست اور مناسب بات نہیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارض شام کو جا رہے تھے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ ارض شام میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے واپس لوٹ کر کے چلے، یہاں سے واپس لوٹ کر کے چلے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آفرار من قدر اللہ، کہ اے امیر المومنین، کیا آپ تقدیر سے فرار اختیار کرنا چاہتے؟ ہمارے جو مقدر میں ہوگا ہم جا کر کے وہاں پہنچیں گے، ہمارے مقدر میں اگر موت لکھی ہو تو ہم مر جائیں گے، شہادت کی موت نصیب ہو جائے گی۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ حدیث کا علم موجود نہیں تھا اس وقت۔ بعد میں جب اللہ یعنی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ من قدر اللہ، ہم اللہ رب العالمین کی تقدیر سے تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ بعد میں ایک صحابی نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں پر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں اس شہر میں نہ جائے۔ لوگوں کو اطمینان ہو گیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقدیر کے مسئلے کو سمجھیں، اس کے ذریعے سے ایک ایمان والے کو، ایک مومن کو حوصلہ ملتا ہے، جینے کا طریقہ اور حوصلہ مل جاتا ہے۔ بہت سارے قوموں میں آپ دیکھیں کہ جو چیز انسان حاصل کرنا چاہتا حاصل نہ ہو، اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے، اپنی جان کھو دیتا ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بندے مومن کسی چیز کا حصول کرتا ہے لیکن حاصل نہیں ہوتا تو وہ اس بات پر صبر کرتا ہے کہ ہماری مقدر میں نہیں تھا، وہ چیز حاصل نہیں ہوا، ہماری مقدر میں نہیں تھا، وہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اس کے ذریعے سے ایک انسان کو حوصلہ ملتا ہے اور ایک انسان کو تسلی ملتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھیں اور عمل کرتے جائیں، مقدر کا بہانہ نہ بنائیں بلکہ عمل کرتے جائیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جس چیز کے لیے پیدا کیا یقیناً اس چیز کے لیے آپ کو آسانی پیدا کر دیا ہے۔ لہذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص کی مریض ہے اللہ رب العالمین تو انہیں شفا عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص کی کمزور ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اللہ رب العالمین تو ان کی مجبوریوں کو دور فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے کاروبار میں، تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ